اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 102 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ پہلے پارے کا 12واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے یہودیوں کا مشروط بہانہ لگانا، اور مشروط کے حوالے سے اگر ان کی مرضی پوری ہو جائے تو پھر وہ عمل کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور اگر ان کی مرضی پوری نہ ہو تو وہ کاہلی، سستی، نامردی، یہ ان کی پہلے سے ہی عادت تھی، عمل نہ کرنا، ناہنجار قوم، ایسے بہانے لگانے کہ کام ہمارا خود بخود ہو جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے۔ اس کی ایک صورت یہ جادو بھی تھا، اور جادو ہے کہ آدمی کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہ سہارا لیتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے اس کا کام ہو جائے، اور یہ شیطان کا وصف ہے کہ آدمی کو سستی اور کاہلی میں مبتلا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسے الزامات لگوائے تو جو اس کو زیب نہیں دیتے۔ تو آیت شروع کرتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ تو روان ترجمہ سنیے، وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے اتباع کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو پڑھتے پڑھاتے تھے شیطان، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیطانوں نے انکار کیا، کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اب آیت کا کچھ حصہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس میں جو خاص طور پر بیان ہو رہا ہے وہ سحر کا، جادو کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے شیطانوں کے ساتھ جوڑا ہے کہ شیطان یہ عمل کرتے تھے۔ تو اس کی بھی پوری تاریخ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ شیطانوں نے یہ عمل کیسے شروع کیا، اور اس پر پھر انہوں نے انسانوں کو کیسے ورگلایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنات پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، اور یہ پرندوں پر بھی تھی۔ گویا اتنی بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا کی کہ یا اللہ، جو مجھے سلطنت دی ہے کسی اور کو ایسی سلطنت نہ دینا۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے، جو انہوں نے حکم دینا وہ انہوں نے پورا کرنا۔ ایک بڑی قوت ہے۔ یہ جنات جو ہیں یہ آسمانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات جاری کرتے ان کی خبریں لے آتے، اور ان کو ایک شخص کے ذریعے کتاب کی شکل دیتے، اور وہ کتابیں پھر عام کر کے لوگوں کو پڑھاتے، گویا اس سے وہ جادو عام کرتے۔ جادو ہے لوگوں کی نظروں کے اوپر ایک ایسی حقیقت وارد کر دینا کہ آدمی یہ سمجھے کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ یہ نظروں کا دھوکہ، نظروں کو محصور کر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے وہ جادوگر جو بلائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ عصا پھینکو۔ وہ ایسا اژدہا بنا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے سب سانپ نگل گیا۔ جادوگر تو یہ سمجھ گئے کہ اصل چیز کیا ہے، لیکن عوام الناس یہ نہ سمجھی۔ عوام الناس نے یہ سمجھا کہ چونکہ جادوگر تھا، جادو چل رہا تھا، اور وہاں قوم بھی ساری جادو سیکھتی تھی، یہ ان کا وتیرہ تھا، ان کی عادت تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اعتماد میں لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے بھی وہی عمل کروایا جس کو انہوں نے پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم کے سامنے فرعون کا غرق کرنا گویا اس ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لوہا منوایا۔ اب یہاں یہ دیکھتے ہیں اس آیت میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان یہ پڑھتے پڑھاتے تھے اور جادو سکھاتے تھے۔ آخر اس کی ایک وجہ کیا تھی؟ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جنات آسمان پہ جایا کرتے اور اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو احکامات جاری کرتے وہ یہ سن کے لے آتے نیچے انسانوں کے اندر، اور ان میں سے کچھ نہ کچھ باتیں سچی ہوتی اور انسان یہ سمجھتے کہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں اور طائف کے سرداروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو لہو لہان کیا اور اب آپ وادی نخلا میں آ بیٹھے، تو وہاں جنوں کی ایک جماعت آئی اور اس جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور پھر وہ واپس اپنے جنات میں چلے گئے اور ان کو جا کر سنایا کہ ہم آج قرآن سن کے آئے ہیں، اور یہ بات سورہ جن میں بیان کی ہے۔ اس کے بعد ان کے زبان سے یہ ہے کہ اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں اور ہمیں آگ کے شعلے پڑتے ہیں، اب ہمارا راستہ بند ہو گیا۔ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ جن میں نقل کیا ہے اور ان کی زبان سے یہ کہلوایا۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ جن کی، وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا، ہم بیٹھتے منہا اس میں، مقاعد للسمع، اور بیٹھتے واسطے سننے کے، یعنی یہ آسمانوں پر جاتے اور جا کر کوئی احکامات سننے کے لیے بیٹھ جاتے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، پس جو کوئی اب سنتا ہے، یعنی جو کوئی سنتا ہے اب، یجد لہو، پاتا ہے واسطے اس کے، شہابا رصدا، ایک شعلہ پیچھا کیا ہوا، ایسا شعلہ جو آگ کا شعلہ ہو اور ان کے پیچھے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اور اس وقت یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ہم جاتے ہیں اور یہاں شعلہ پڑتا ہے، اور یہ ان کا آنا جانا آسمان پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ بات ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کا آنا جانا تھا اور وہ خبریں لے کے آ جاتے اور انسانوں کے اندر وہ لکھتے لکھاتے۔ اب سوال یہ ہے، قرآن مجید نے کہا کہ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن یہ شیطانوں نے کفر کیا۔ گویا کفر جو ہے، جادو، یہ شیطانوں کا وصف ہے اور شیطان ہی اس میں لگے رہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں دیکھیں کہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی سستی، کاہلی، نامردی، ہٹ دھرمی، اس وقت یہ جادو کا اثر جو ہے ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آدمی سست نہ ہو تو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جو شیطان وہاں سے خبریں لے آتے اور اس کو لوگوں کے اندر سناتے اور اسے کتابیں لکھتے۔ تو ایک شخص حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی ساری کتابیں اٹھا کر اپنے تخت کے نیچے ڈال دیں، اور جب ان کی وفات ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو پھر انہوں نے تخت کو کھیڑا اور اس کے نیچے سے جادو کی کتابیں نکالی اور لوگوں کو کہا کہ یہ جادو کی کتابوں کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت چل رہی تھی، تو آؤ ہم جادو سیکھتے ہیں۔ تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ جادو سیکھنے شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے ایک اور بھی اس کی روایت ملتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جس کی وجہ سے وہ حکومت میں بیٹھتے، تخت پہ بیٹھتے اور حکمرانی کرتے، اور جو
جنات ان کی حفاظت پہ معمور تھے، وہ ان کو چیک کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء گئے اور وہ انگوٹھی جو ہے اپنی اہلیہ کو دے گئے، اور وہ جو شیطان حفاظت پر معمور تھے انہوں نے وہ انگوٹھی ان سے لے لی اور جا کر تخت پہ بیٹھے اور تخت اکھڑوایا پٹوایا اور اس کے نیچے ساری جادو کی کتابیں ڈال دیں اور تخت اسی طرح بنا دیا۔ جب یہ ابتلا کا دور حضرت سلیمان علیہ السلام سے مکمل ہوا، ختم ہوا اللہ کے حکم سے، تو پھر جب طبی موت ہوئی ہے تو ان جنات نے وہ تخت اکھڑوایا اور اکھڑوا کے وہ کتابیں نکالیں اور ساری قوم کو اس جادو پہ لگایا۔ تو قرآن مجید کا یہ کہنا ہے کہ شیطانوں نے کفر کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کفر نہیں کیا۔ وہ اس لیے بھی کہ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے جتنے جادو کے منتر ٹونا اور یہ خرافات اور توہمات ہوتے ہیں، یہ سارے منسوب کیے جاتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے یا ان کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ کسی دور کی بات ہے، آج تو شاید نہ ہو، باٹی میں وہ طوطے رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے اور پھال نکالتے تھے اور طوطا ایک کاغذ اٹھا کے لے آتا اور اس کے اوپر لکھا ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ واقعہ اس طرح تھا، آپ اس کو اس طرح کر لیں۔ تو جتنا بھی فال نامہ ہے وہ سارا ان کے نام سے منسوب کیا۔ قرآن مجید نے یہاں اعلان برات کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا۔ جادو کرنا، سحر کرنا یہ کفر ہے، اور اس کے لیے ترغیب دلانا، اس کے ذریعے پیسے کمانے اور اس کے لیے لوگوں کو اس میں ملوث کرنا، یہ سارے جادو کے عمل ہیں، اور جو جو اس میں حصہ ڈالتا ہے وہ کفر ہے اور جادو ہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید اگلی آیات میں یہاں بتائے گا کہ جادو کہاں آتا ہے اور کس وجہ سے آتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا مضمون چونکہ چل رہا ہے، اس لیے ہم مزید آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھیں گے اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔